یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا نا، جاپانیوں کو کیا سمجھانے آ رہے ہو، خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک آدمی آیا کسی سے بائک مانگنے کے لیے. گاؤں میں کسی نے بائک خریدی تو آپ کو پتا گاؤں میں تو کسی کو نئی چیز آئے نا تو ساری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے، یار وہاں جانا ہے، یار وہاں جانا ہے. تو لوگ آتے تھے، بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بائک مل جائے گی، میں پیٹرول ڈال دوں گا. جو پیٹرول ڈالنے کے آفر دے رہے تو کون روکے گا پھر، چل بھائی لے جا. ہر تھوڑی دیر میں کوئی آتا، بھائی مجھے بائک مل جائے گی آپ کی، میں پیٹرول میں ڈال دوں گا. ایک دن اس کو غصہ آیا، ایک بندہ آیا کہنے لگا بھائی ذرا بائک چاہیے، پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا، بولا اس میں پیٹرول ڈال اور اس کو چلا کے لے. بائک میں سب کچھ پیٹرول. تو بھائی جاپانیوں سے اگر آپ کا ٹاکرا ہو نا تو آپ ان کو بتائیں دنیا میں سب کچھ ڈسپلن نہیں ہوتا، سب کچھ ترقی نہیں ہوتی، سب کچھ صحت نہیں ہوتی، اور بھی کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ بنے کیوں ہو، آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا پڑے گا، ایک اہم بات. دوسری بات یہ کہ اچھا کامیاب ہے اور برا کیا ہے، ناکام ہے. اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی اللہ سے پوچھنا پڑے گا. آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، کیونکہ آج جو زنا کرتا ہے وہ زنا کو برا نہیں کہتا، جو شراب پیتا ہے وہ شراب کو برا نہیں کہتا، جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں، جاپانی کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے برا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو ماں باپ نے خود بولا تھا میں ڈالا ہوں وہاں پہ. بھائی اس لیے بولا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خود داخل کیا، وہ تو بولیں گے. دنیا میں جو برائی عام ہو جاتی ہے لوگ اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیتے ہیں، اچھائی کا. ہومو سیکسولیٹی، جو لوگ ہومو سیکسولیٹی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو برا کہتے ہیں. انہوں نے تو لا پاس کروا کے لیگل کر دیا اس کو. تو قرآن کا دوسرا کمال یہ ہے جو آپ کو جاپانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے دلائل کے ساتھ، وہ یہی ہے بھائی اچھائی اور برائی انسان طے نہیں کریں گے. انسان جب بھی اچھائی کو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا سیف سائڈ رکھتے ہیں اپنے لیے. جو چرس پیتا ہے وہ چرس کے خلاف کبھی بھی قانون پاس نہیں ہونے دے گا. انسانوں سے تھوڑی پوچھا جائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس لیے اس میں بھی اللہ نے گائیڈ کر دیا. تو اللہ نے بتا دیا توحید اچھی ہے، شرک کیا ہے. ہندو شرک کو برا کہے گا کیونکہ وہ اپنے باپ دادا سے پوچھتا ہے، وہ تو بت پرستی کے آدمی ہے. بھائی خدا سے پوچھو، قرآن سے پوچھو. اللہ کہے گا میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتا، جس نے بنایا صرف اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا. اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں، انسانوں سے پوچھو کہ زنا بری چیز ہے، لوگ کہیں گے بھائی اگر لیگل ہے تو بری چیز نہیں ہے، انلیگل ہے تو کیا ہے، بری ہے. اللہ کیا کہتا ہے، لیگل ہو یا انلیگل ہو، لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. شرابیوں سے پوچھو شراب بری چیز ہے یا نہیں. امریکہ کی گورنمنٹ سے، جاپان کی گورنمنٹ سے پوچھو، گورنمنٹ کہے گی بھائی اگر ایک خاص مقدار میں پی ہے، لیول میں پی ہے تو اچھی ہے. اگر اس کوانٹٹی سے تجاوز کرتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا پینے کے بعد کہ میں نے کن کو نکالنا تھا اور کن کو نکال دیا. وہ فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک بندہ تھا شراب پی کے آیا تھا، وہ اتنے بندوں کو نکال کے لے آیا نا اور خوش ہو رہا ہے دیکھو میں پی کے آیا ہوں اور میں نے کتنے بندوں کی جان بچا لی. لوگوں نے کہا سارا وہ عملہ نکال دیا تو آگ بجھانے کے لیے آیا، بتا انہیں کو نکال دیا. تو شرابی سے پوچھو گے، دنیا سے پوچھو گے، وہ کہیں گے بھائی اگر ایک خاص مقدار میں ہے تو ٹھیک ہے، اس سے تجاوز مت کرو. اللہ کیا کہتا ہے، ایک قطرہ بھی کیا ہے شراب کا، نجس ہے، ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، پینا تو دور کی بات ہے. تو یہ بھی ہے بھائی، یہ بھی جہان ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھو خاندان کو بنانا اور جوڑنا اچھا کام ہے برا کام ہے، یہ کہیں گے پرسنل آپ کا مسئلہ ہے. آپ اگر نکاح کر کے بچے پیدا کرتے ہو نہیں کرتے، یہ آپ کا ہیڈک ہے، یہ گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں. آپ اچھا شہری وہی ہے جو ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہو. اللہ سے پوچھو گے، اللہ کہے گا جو نکاح نہیں کرتا یا دیر سے کرتا ہے وہ برا ہے، جو بر وقت کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. تزوج الودود البلود، نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے، جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. نسل کی کمی کو اسلام پسند نہیں کرتا، نسل بڑھانے کو اسلام کیا کرتا ہے، پسند. اگر آپ اسلام کو مانتے ہو تو فیملی پلاننگ والوں کے جتنے نعرے اٹھا کے آپ کو ڈسٹ بن میں پھینکنے پڑیں گے. بھائی خدا کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آتے ہیں لوگ افلاطون بن کے آبادی بڑھ رہی ہے تو یوں ہو جائے گا تو یوں. دیکھو جن ملکوں میں آبادی گھٹی ہے نا، اتنی ترقی کے باوجود بھی وہ فنا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. وہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کیوں، اگر جاپانیوں کی نسل بڑھ رہی ہوتی تو یہاں چپلی کباب کے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاب کرنے کے لیے. آپ لوگ کو کوئی یہاں گھسنے دیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں بھائی تم دیسی لوگ ہو یار، یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہو تم. تو اسلام نے پہلے سے حکم کیا دیا ہے، نسل روکنے کا بڑھانے کا.